کبھی بھی یہ نہ کہو چھڈو جی میں کی مسلمان آنا، بلکہ جب بھی کہو یہ کہو الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا یہ بھی نہ کہنا انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، اس میں بھی شک پایا جاتا ہے۔ جب بھی کہو کیا کہو الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کیا ہوں؟ اونچی بول دو یار۔ یار ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے، ہمیں رب تعالیٰ نے مسلمان بھی بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا۔ یار یہ کتنی بڑی دولت ہے، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کون سی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ اچھا حضرت جی، آپ کی جیب میں ایک 5 روپے کا سکہ ہے، آپ کو اس سکے کی فکر نہیں ہے، گر بھی جائے تو کوئی پرواہ۔ کئی مرتبہ زمین پر 5 روپے کا سکہ پڑا ہوتا ہے، گھر میں پڑے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی اٹھایا ہی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو 5 روپے کے سکے کی ایک روٹی بھی نہیں آتی، ایک بوتل پانی کی بھی نہیں آتی، چائے کا کپ بھی نہیں آتا۔ لہذا جیب میں اگر 5 روپے کا سکہ ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر، اونچی بولو، اگر اسی جیب میں 5 لاکھ روپے کی تھدی ہو پھر ہاتھ ہی یہیں رہے گا، ہاتھ یہیں۔ اس کی حفاظت کی بڑی فکر ہے، کہیں گر نہ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ یار 5 لاکھ روپے کی تھدی کی بڑی فکر ہے، کبھی اپنے ایمان کی بھی فکر کی ہے؟ تو کیا خیال ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور میں یہ بات آپ کو بالکل واضح طور پر بتلا دوں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو سارے کے سارے جنتی ہیں، بلکہ یہ تو اتنے بلند مقام پر فائز ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ایمان کی فکر ان کو بھی ہوتی تھی، ایمان کی فکر۔ تو جب ان کو فکر ہے تو ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو آؤ آج میں آپ کو 2 باتیں بتلاؤں گا۔ نمبر 1، ایمان چیک کیسے کیا جائے۔ نمبر 2، ایمان کی حفاظت کیسے ہو۔ یہ 2 باتیں میں نے بتلانی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا۔ یار میں محسوس کرتا ہوں آج ہو سکتا ہے کسی کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یار پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو یار میں سادہ سی مثال دوں، میں کہتا ہوں میرے پاس تسبیح ہے، آپ کہتا ہیں دکھاؤ جی، میں کہتا ہوں دیکھو بھائی یہ تسبیح، اس کا وجود ہے، یہ نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس ایمان ہے، کہتے ہیں دکھاؤ، دکھا سکتا ہوں؟ اور بولو تو صحیح یار،
اس کا پتہ کیسے چلے؟ چلو ایک اور بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. بابا جی کہتے ہیں حافظ جی مجھے بخار بڑا ہے. میں کہتا ہوں بابا جی دکھاؤ کتنے جے بخار. دکھا سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں. جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم میں حرارت ہے. پھر میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو تھرمامیٹر لگاؤں گا، پتہ چل رہا ہے بخار ہے کہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی بخار نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے. اسی طرح ایمان نظر نہیں آتا، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہے. پتہ کیسے چلے؟ ہائے ہائے ہائے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال جواب دیا. فرمایا میرے صحابہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے. اور جب اچھائی برائی میں تمیز ختم ہو جائے تو پھر ایمان والا خانہ خالی ہے. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. حضرت صاحب ایک بندہ اس کی دکان ہمارے ساتھ تھی. وہ جب بھی آتا نا تو گلا شکوہ بڑا کرتا حافظ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، ان تے خرچے پورے نہیں. حافظ صاحب اب تو کچن بھی نہیں چلتا، بڑا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ ان کے محلے میں کو فوتگی ہو گئی، ہمیں جنازے پہ جانا پڑا. جب میں وہاں سے گزرانا تو دیکھا اس کے مکان کے اوپر ڈش لگی ہوئی. ان وقتوں میں ڈش بھی تقریباً 1,00,000 روپے کی بڑی قیمتی ہوتی تھی. میں بڑا حیران کہ یار اتنے روندا سی کہ روٹی نہیں لب دی تے ڈش کی میں لگ گئی. خیر وہ چند دنوں کے بعد پھر آ گیا. میں نے کہا یار تو کہنا سر روٹی کھان واسطے نہیں لب دی تے ڈش کتوں آ گئی؟ میں نے کہنے لگا حافظ صاحب گھر میں ہمارے وی سی آر تھا تو فلمیں کرائے پہ لا کے دیکھنی پڑتی تھی، تو میں نے وی سی آر بیچا، چند پیسے بیچ میں ڈالے تو ہم نے ڈش لگوا لی. اب فلموں کا خرچہ بچ گیا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈش میں بڑے بڑے گندے پروگرام آتے ہیں، ننگی ننگی تصویریں بھی آتی ہیں، تو تیرے گھر میں تو بہو بیٹیاں ہیں، ان کے اندر بیٹھ کے تو کیسے دیکھتا ہوگا؟ یار اس کا جواب سنو. کیا لگا حافظ صاحب جب نئی نئی ڈش لگوائی نا تو جب کوئی گندا سین آتا تھا تو میں نظریں نیچی کر لیتا تھا. پھر آہستہ آہستہ بات ختم ہو گئی. اب ننگا ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، میں بھی بیٹھا دیکھ رہا ہوتا، میری بیٹی بھی وہاں بیٹھی، بہو بھی وہیں، اور میں بھی وہیں ہوتا ہوں، بیٹے بھی وہیں ہوتے ہیں. کسی کے من میں غیرت نہیں جاتی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں آسان بات کر دوں، بالکل آسان. ہمارے اس محلے میں کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے سارا دن اپسیٹ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. اوئے حافظ صاحب میری جماعت چھوٹ گئی، حافظ صاحب میری جماعت چھوٹ گئی. ہو سکتا ہے پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے. اور ہمارے اسی محلے میں ایسے بندے بھی ہیں جن کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں پرواہ ہی نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یار ہیں دونوں ہی مسلمان، ایک کی صرف نماز جماعت سے چھوٹی اپسیٹ ہو گیا ہے اور ایک کی 5 نمازیں چھوٹ رہی ہے، پڑھا ہی نہیں اس کو. وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دل سفید چادر کی طرح ہے، چھوٹا سا داغ لگ جائے بڑا بدنما لگتا ہے،
چٹی قمیض تے چھوٹا سا داغ لگ جائے بڑا برا لگتا ہے، بندہ چاہتا ہے جلدی جلدی کو پانی ملے میں اس کو دھو کے صاف کر لوں۔ فرمایا سفید چادر کی طرح چھوٹا سا داغ لگ جائے برا لگتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں میں داغ مٹا دیتا ہوں۔ توبہ نہیں کرے گا داغ بڑھتے بڑھتے چادر ہی کالی ہو جائے گی، دل ہی کالا ہو جائے گا۔ اب کالے دل پر داغ مزید لگ جائے پتہ، اونچی بولو۔ فرمایا جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی اس کی چادر سفید ہے، دل صاف ہے، چھوٹا سا داغ برا لگ رہا ہے، اور جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی ارے اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے، اب مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چل رہا۔ جب دل کالا ہو جائے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر خطرہ ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ بھائی میں ایک بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ماننے والا ہوں، منکر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی میں منکر نہیں، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، جھوٹ نہیں بولنا یار، سچی بات کرنا۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کافر جنت میں چلا جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار۔ اللہ کی رحمت سے کافر جنت میں چلا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان تو ہونا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اگر سرکار کی شفاعت چاہتے ہو تو ایمان کی تو حفاظت کرو، ارے رب کی رحمت چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت تو کرو۔ اگر ایمان ہی پلے نہ رہا شفاعت کیسے ملے گی؟ آج ہمارے ہاں اچھائی برائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں یار تم سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ او حافظ صاحب سارا پاکستانی سودتے چل رہا پیا۔ بھئی آپ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ اور رشوت نہ لئیے تو بچیاں نہیں فیسا کتوں دئیے؟ بھئی تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور سچ بولنا کہتے بھوکے ہی مریں گے۔ یعنی وہ برائی کو برا نہیں سمجھ رہا۔ جب برائی کو برا نہیں سمجھے گا تو توبہ کرے گا؟ تو بغیر توبہ کی یہ مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آؤ ایمان چیک کرنے کا دوسرا طریقہ بھی بتلاؤں۔ میں کہتا ہوں یار کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری بڑی پردہ داری رکھی۔ فرمایا اے میرے امتیو اگر تم کسی سے ایمان چیک کروانے جاؤ گے تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا۔ میں نسخہ تمہیں بتلا دوں، کسی کے پاس نہ جاؤ، خود ہی چیک کر لیا کرو ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا نسخہ بڑا آسان سا ہے، بڑا ہی آسان سا ہے۔ فرمایا جو اپنا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے مسجد میں آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ اونچی بولو یار۔ اگر مسجد میں آ کر اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سکون آ گیا، چین آ گیا ہے، فرمایا سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، پانی میں ڈال دو سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا مومن مسجد سے باہر ہے، تڑپ رہا ہے۔ یار دیکھیے اذان دا ویلا تے نہیں ہویا، اور دیکھیے اذان دی آواز تے نہیں آ رہی، دیکھو یار ٹائم کی لنگ تے نہیں گیا، اپ سیٹ ہے، پریشان ہے۔
جیسے مسجد سے آواز آتی ہے مسجد میں آ جاتا ہے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، فرمایا سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے۔ اور اگر مسجد میں آیا ہے ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اپسیٹ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا، بھاگنے کی کر رہا ہے، فرمایا سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید کے اندر ہے، ایک آزاد پنچھی کو پکڑ کر پرندے کو پنجرے میں بند کر دو، یہ ادھر ٹکر مارے گا، ادھر ٹکر مار، ادھر ٹکر مار، چھوٹا سا سراغ دے وہ بھاگ کے جائے گا۔ فرمایا منافق بھی مسجد میں آتا ہے جلدی جلدی ٹکرے مار کے وہ نکل کے جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ اچھا اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آواز اونچی کر کے ذرا میرا ساتھ دے دو گے تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ جو ایمان چیک کرنا چاہتا ہے اس کو کہاں جانا چاہیے؟ مسجد میں چلا گیا ہے، دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سکون آ گیا، اطمینان آ گیا ہے، تو اندر کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ اور مسجد میں گیا اپسیٹ ہو گیا ہے، بھاگنے کی سوچ رہا ہے، تو اندر کیا آ گیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو جنت کے پھل بھی کھایا کرو۔ جنت کے باغوں میں جایا کرو تو جنت کے صحابہ کرام حیران ہو گئے، یار جنت میں تو بندہ جائے گا، قیامت آئے گی، نیکیاں بدیاں تلیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں جائے گا، آپ ابھی فرما رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مسجد جنت کے باغات ہیں۔ مسجد جنت کے، اونچی بولو ذرا، مسجد جنت کے۔ حضرت جی جرا دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں جا رہا، قیامت میں جنت دے باغ چ کیویں چلا جائے گا یار؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ جنت کے پھل ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں جا کر دنیاوی گفتگو نہ کرو، پارٹیاں بازیاں نہ بناؤ، فساد نہ کرو، مسجد میں جا کر رب کا ذکر کیا کرو۔ اب ایمان کے بارے میں ٹیسٹنگ کا تو میں نے بتلا دیا، اب ایمان کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ آؤ یہ بھی نسخہ سن لو، اور یہ نسخہ میں اتنی آسان مثال دوں گا کہ آپ حضرات بڑی آسانی سے سمجھ، کیونکہ آپ سب ذمہ دار بندے ہو، ذمہ داری جانتے ہو۔ بابا جی آپ ایک آم کا پیڑ بوٹا لے آ کے گھر لا دیں سین دے وچ، پھر ان پانی بھی نہیں دیں، گوڈی بھی نہیں دیں، کٹائی چھنگائی بھی نہیں کر دے، ان گرمی سردی تو بھی نہیں بچان دے، زہریلے پانی تو بھی نہیں بچان دے۔ میں کہنا بابا جی یہ پودا لایا جی ان پانی بھی دیا کرو۔ بابا جی کہنے آبا جی میرے کو ٹائم ہی نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے کو ٹائم ہی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، نہیں ٹائم تو نہ صحیح۔ پھر بابا جی ایک بات یاد رکھو، اگر کل کو یہ چاہو جب موسم آئے یہ پودا مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول، سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ میں کہوں گا بابا جی اگر چاہتے ہو یہ تمہیں پھل بھی دے سایہ بھی دے، پھر تہاڈے کول ٹائم ہے یا نہیں ہے دے واسطے کٹنا پڑے گا جی۔ اس کو صبح و شام پانی دینا پڑے گا، اس کی گوڈی کرنی پڑے گی، اس کی شاخیں بڑھ جائے، کٹائی چھنگائی بھی کرنی پڑے گی، اس کو کھاد بھی ڈالنی پڑے گی، اس کو زہریلے پانی سے بچانا پڑے گا۔ جب بچاؤ گے اس کے لیے اتنا وقت دو گے
تو پھر گرمیوں میں یہ تجھے سایہ بھی دے گا، کھانے کے لیے تجھے پھل بھی دے گا. ایسا ہی ہے نا بابا جی؟ تو بھائی یہ دنیا کا پودا ہے، اس کو 2 وقت پانی دینا پڑتا ہے، اور ایک پودا ہمارے اندر بھی لگا ہے. الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ. یہ بوٹی جو ہے اتنی نرم و نازک ہے کہ دنیا کے پودے کو صبح و شام پانی دینا پڑتا ہے، اس کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دینا پڑتا ہے، اس کو رمضان کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے. جب اس کی شاخیں بڑھ جائیں پھر کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، پھر پیسے مزید آ جائے حج کی کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کو زہریلا پانی، سود، شراب، حرام، بدکاری، بے حیائی، بدکاری، یہ سب برے زہریلے پانیوں سے اس کو بچانا پڑتا ہے. ارے جب یہ تو اس کو 5 نمازوں کا پانی بھی دے گا، رمضان کے روزوں کا پانی دے گا، اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور اس کو زہریلی پانی سے بچائے گا، تو قیامت کے روز جب سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، یہی پودا تجھے سایہ بھی مہیا کرے گا، کھانے کے لیے پھل بھی مہیا کرے گا. اچھا کئی بندے میں دیکھا انہوں نے کہو نا یار تو یار نماز پڑھیا کر، حافظ جی حلال روٹی کھانے ہاں تے ساڈے واسطے یہ بڑا، میں کسی کا دل بھی نہیں دکھاندہ، کسی نہ زیادتی بھی نہیں کردا، کسی کا حق بھی نہیں ماردا. ایسے بندے میری بات کان کھول کے سنے آج. بھئی آپ حلال روٹی کماتے ہو، حلال روزی کمانا یہ عین عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عین عبادت ہے. درود و سلام پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. سرکار کا میلاد منانا یہ بھی عبادت ہے. نعتیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن ایک بات میری کان کھول کے سن لو، جنت کی چابی نماز ہی ہے. جنت کی چابی اونچی بول دو، جنت کی چابی کیا ہے؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو. بھائی نعت خوانی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اور ہم قیامت تک کرتے ہی رہیں گے، لیکن نعت خوانی کرنا جنت کی چابی نہیں ہے. ارے جنت کی چابی نماز ہی ہے، سرکار نے فرما دیا. یا کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتلا دے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو نماز کے علاوہ یہ کام بھی جنت کی چابی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی. تھوڑا سا اونچی آواز. چابی اور کنجی میں میرا خیال ہے فرق کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، تھوڑا جا اونچی آواز میں، نماز جنت کی. چلو حضرت جی تسی دسنا، گھر تہاڈا اپنا میں انہوں لگایا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولے. اگر اپنے گھر چ بغیر چابی دے نہیں وڑ سکتا تو بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے یار؟ ہائے 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 ہائے. چلے حضرت صاحب آپ بتلا دو، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب یہ تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے
کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد میں رہا۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ حضرت جی ابھی چند دن پہلے ایک شہر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور سب مسجد کے سامنے دیوار پر نا ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا یار۔ وہ فقرہ کیا تھا؟ آپ آزاد خود چیک کرنا کہ اس کے اندر کتنی سچائی موجود ہے۔ فقرہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور جیلیں آباد ہوں گی۔ آج حالت کیا ہے منیر بھائی؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہاسپٹل میں کیا حالت ہے؟ ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض۔ کئی مریض ایسے جن کو بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے راستے میں مر رہے ہیں، انتظار میں مر رہے ہیں، بیڈ ہی نہیں مل رہے۔ اور جیلوں میں چلے جاؤ، وہ کمرہ جہاں 2 بندوں کی گنجائش ہے 20 بندے گھسیڑے ہوئے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولو ذرا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بھی بتا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو، نماز میں۔ جب ہم نے شفا والا کام چھوڑ دیا ہسپتال آباد ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برے کاموں میں پڑ گئے، جیلیں آباد ہو گئی۔ حضرت جی میں تو ایک بات سوچ رہا تھا، ہائے 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 اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر مسجدوں میں ویران کرنے کی دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے، قبر اور حشر میں کیا سزا ملے گی؟ میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تھوڑا سا اونچی آمین کہہ دو۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا، ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو داڑھ میں درد ہوتی ہے یا کان میں درد ہو گئی یا گردے میں درد ہو گئی، اس کی رات کیسے گزرتی ہے؟ تندرست ہے، کروٹ بدلتا ہے، رات گزر جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں۔ کان میں درد ہو گئی، داڑھ میں درد ہو گئی، گردے میں درد ہو گئی، رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ گھڑی کی طرف دیکھ رہے کہ قلم کئی سالوں کا محسوس ہو رہا ہے۔ خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے تھوڑا سا سوچو۔ اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ ایک میں چھوٹا سا اور اشارہ کروں، ناراض نہ ہونا۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ اگر ہم نے دنیا میں چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ پھر دوزخ میں جانا پڑے گا۔ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آج ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے،
یار سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کرتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ آج اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ میرے پتر نو صحیح کر دے، ایدی بیماری میں نے لا دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لختے جگر سے یہ ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ اور جب جہنم کی آگ دیکھیں گے تو باپ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو جہنم، میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم، یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے، چاہے ساری دنیا کو جہنم میں ڈال۔ تو کیا خیال ہے، دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ اگر دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلیں حضرت صاحب تسی دسو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ بھی چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے اونچی بولو نا، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ یہ آواز کم پتہ کیوں ہوئی ہے؟ حافظ صاحب 5 ڈال لیں گے کیسے؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں، آپ سارے نمازی بن جاؤ گے، استعمال کر لو گے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، کیوں حضرت جی اگر جرا وجود رب دے کے نہیں چکدا، کیا اس قابل آوے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟